حرم اے شہنشاہ ہر دم کروڑو درود و سلام. دو خواجہ تیری سبحان اللہ میرے بھائی بہت یاد ہے، مگر میں علی باغ میں چلا گیا. میں نے کہا کوئی نماز میں تمہیں پکڑوں گا، مگر پھر آپ جمعے میں ہی آ گئے. اور مجھے دین سے بہت پیار ہے. کوئی میرے سامنے سبحان اللہ یا کوئی درود پڑھے تو میں اس کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہوں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرید لوگ پیر کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ تو ہے، اس کا حق ہے، مگر کوئی درود پڑھتا ہے تو میں اس کا دیوانہ ہو جاتا ہوں. ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ 10 بار 6 بار میں کہہ رہا ہوں، یہ آدمی یہاں کہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کا سبحان اللہ میں بیان کرتے کرتے دیکھا، ایسا بولا، وہ جھلک مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، 1 ہفتہ ہو گیا، پیار سے سبحان اللہ کہا تو پیار والے کو یاد ہے. اگر دل سے سبحان اللہ کہیں گے وہ سبحان اللہ کو یاد ہوگا کہ نہیں. اس لیے ہماری مسجد میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ اور درود پاک. کیا نسبت بڑی چیز ہے. ایک تو مسجد ہوتی ہے، ابھی تھوڑا ہنساتے ہوئے جاؤں میں، ایک تو مسجد ہوتی ہے، آؤ اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، آؤ اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، اللہ وہاں اللہ ہی رہتا ہے. ہم کہتے ہیں آؤ اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، آؤ اللہ والوں کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ہم تو سیڑھی والے ہیں نا، ہم تو ڈائریکٹ والے نہیں ہیں. اماموں سے ملنا ہے تو پہلے صدیق پاک سے ملیں گے، پھر عمر پاک سے ملیں گے، پھر عثمان پاک سے ملیں گے، پھر مولا کائنات سے ملیں گے. چلتے 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 ہم غریب نواز سے ملیں گے. ہمارے باپ داتا ہند میں خواجہ، آپ آئے تو لا الہ آیا، آپ آئے تو لا الہ الا اللہ آیا. ہاں مانا اس کے پہلے سب اولیاء آئے، بہت سارے اولیاء آئے، کیا مگر وہ عروج، وہ سکہ نہیں لگا جو سکہ میرے خواجہ نے چلا دیا. تو اب ہم چلے، اور رجب کا میں تھوڑا سا مختصر سمجھاؤں اور انشاءاللہ سمجھاتا رہوں گا جب تک میں تمہارے سامنے ہوں. کیا پھر کبھی اجمیر بھی جانا ہوگا، اب اجمیر والے بھی یاد کرتے اور بار والے بھی یاد کرتے، ابھی یہ کھلے گا. کیا تو جب تک ہم اور تم ہے، میرے نصیب میں تمہاری خدمت ہے، میں بولتا رہوں گا. ایک تو ہوتا ہے بولنا، دوسرا ہوتا ہے بلوانا. تو اللہ کے قسم ہم بلوانے والے ہیں، وہ وہاں سے بلواتے ہیں تو ہم بولتے ہیں. ہاں، اور بالکل حدیث، بالکل قرآن. ہاں، ایسا نہیں جذبات میں کچھ بھی بول دو، نہیں. ہاں، آپ کوئی مفتی مولانا سے بھی پوچھیں گے، کہیں گے پیر تو تھا سچا مگر بات بھی کہی سچی. ہر سلسلے والے یاد کرتے ہیں. ہاں، تو چلیں ایک اشعار کے ساتھ پھر رجب کے اندر آتے ہیں. دل کے داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ. سب کے دل میں بات ہے، سب کے دل میں بات ہے، کچھ نہ کچھ بات ہے کہ نہیں. درد ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ دل کے داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو خدا تک پہنچا دو خواجہ. یہ خدا والے ہیں نا، خدا سے ملا دیتے ہیں. اب دیکھیں نا یار، کوئی عطر والا ہے، کوئی پھول والا ہے، کوئی علم والا ہے، کوئی گیرج والا ہے، کوئی درزی ہے، کوئی کپڑے والا ہے، اور کوئی اللہ والا ہے نا. جو والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے یہ کیسے سیا جاتا ہے، یہ کیسے لگایا جاتا ہے، یہ کیسے بیچا جاتا ہے. تو جب اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ جانتا ہے ان کو اللہ سے کیسے ملایا جائے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. رجب کی ہم بات کریں، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، نبیوں کے امام کی امت ہیں. اکثر کہا کرتا ہوں 10 اور 2 12 نبیوں نے دعائیں مانگی کہ اللہ نبوت نہیں چاہیے، ہمیں امت محمد رسول اللہ بنا دے، امت مصطفیٰ بنا دے.
اور اللہ نے اس کی نہیں سنی اور ہماری سن لی، اور ہم آقا کی امت میں پیدا ہو گئے۔ رجب حدیثوں میں آیا ہے، اللہ کے رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ حالانکہ ہر چیز اللہ کی ہے، ان اللہ کل شیء قدیر، مگر پھر بھی اللہ کے رسول نے، ہمارے نبی نے ایک پورا مہینہ اللہ کے نام دیا۔ ایسے تو میرے نبی سے پہلے دوسرے نبیوں نے بھی دیا، اور کیسا بڑا مبارک مہینہ۔ چھوٹی سی بات لے کو چلے ہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو جوان لڑکا اور لڑکی گناہ میں مبتلا تھے، ایک دوسرے گھر سے بات کرتے تھے جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے، اور اس کو موقع ملا تو کوئی موقع کی تلاش میں رات کو مغرب عشاء کے وقت گناہ کرنے کے لیے دونوں جمع ہوئے ایک جگہ۔ یہ رجب کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں، ہم اور تم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے گھر کی فکر کرنے والوں، تھوڑی دیر کے لیے رات کی تنہائی میں اپنے آپ کو سوچو کہ تم کون ہو، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا غوث کون ہے، تمہارا ہند کا بادشاہ کون ہے، تمہارا پیر کون ہے۔ وہ دو جوان بیٹا اور بیٹی فراق میں تھے، وقت کہ مل جائے ہمیں ہم گناہ کریں، تو رات کی مغرب عشاء کا بتایا جاتا ہے وقت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مغرب عشاء کے وقت ملا انہیں، تو جیسے وہ دونوں گناہ کرنے کے لیے قریب ہوئے، سبحان اللہ چاہوں گا آپ کی، قریب ہوئے تو آسمان کی طرف دیکھا کہ چاند نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے۔ تو وہ آدمی نے، وہ لڑکے نے کہا اس لڑکی سے، یہ چاند کون سے مہینے کا ہے؟ تو اس نے کہا رجب کا ہے۔ سننا برابر میری بات، آج ہمارے پاس پردے ہیں، مگر پردوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ نے عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، نورانیت بھی دی ہے، حقانیت بھی دی ہے، ساتھ میں پیر بھی دیا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ کون سا چاند نظر آ رہا ہے؟ تو لڑکی بولی رجب کا چاند ہے۔ اس نے کہا ہٹ جا، رجب کے چاند میں تو نبیوں نے بھی رجب کے چاند کی تعریف کی ہے، ادب کیا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، ابھی ہم گناہ نہیں کریں گے، ابھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ دوسرا جملہ سنیے، سبحان اللہ کہیے، جب رات ہو گئی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی۔ بشارت کیا؟ حکم دیا، اے عیسیٰ نبی، میرے پیارے روح اللہ، فلاں محلے میں، فلاں جگہ پر، فلاں گھر میں ایک جوان رہتا ہے، میرے رجب مہینے کے ادب سے کبھی اس نے گناہ نہیں کیا، جاؤ اس کی ملاقات کرو، جاؤ اس کی ملاقات کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ملاقات کی، تو وہ لڑکا کہتا ہے یا نبی اللہ، آپ میرے گھر والے بھی خوش ہو گئے، ماں باپ بھی خوش ہو گئے، ادب سے بٹھایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکراتے کہنے لگے، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ بیٹے کل تم نے گناہ کرتے کرتے نہ کیا، رجب کے خاطر، رجب کے مہینے کا احترام کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ سنیے گا جھوم کے دل سے کہ رجب میں اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور آج ہم ہمارے نبی کے زمانے میں ہیں۔
فوراً وہ لڑکا جھوم گیا, خوشی سے ناچنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا بات ہے, بہت خوش ہو رہے ہو. ہائے ہائے ہائے, اگر آپ میں سمجھ ہوتی اور ہو جائے تو رات کو عشاء میں حاضری ہو جائے. عشاء میں رات کو حاضری ہو جائے. کھانا پینا کمانا دھمانا ہے سب کو, مگر ایسے وقت کبھی کبھی آتے ہیں اور ایسے موقع آمنے سامنے کے کبھی کبھی آتے ہیں. وہ جھومنے لگا, خوش ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھائی خوش ہو رہا ہے, کیا بات ہے, سنیے گا. وہ لڑکا کہہ رہا ہے اے میرے نبی, رجب کی صرف تعریف کے لیے, ادب کے لیے گناہ نہ کیا, صرف گناہ نہ کیا تو اللہ نے تمہیں بھیج دیا. اللہ نے تمہیں حکم کر دیا. اگر رجب کا ادب ایسا کرتا ہوں تو اللہ نے تمہیں بھیجا ہے, تو پھر رجب میں روزے بھی رکھوں گا, رجب میں روزے بھی رکھوں گا, رجب میں اللہ اللہ بھی کروں گا, تو اللہ کتنا خوش ہوگا. اب آئیے اور ایک جملے کی طرف جائیں. میرے آقا کریم, میرے آقا کریم, میرے آقا کریم, آپ سب کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا. اس لیے آپ نے سنا ہوگا بہت سارے بوڑھے بوڑھیاں اللہ والے رجب سے ہی روزہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ راز میں بتا رہا ہوں. کیا کیوں شروع ہو جاتے؟ رجب اللہ کا مہینہ, شعبان میرے محبوب آقا کریم کا مہینہ, اور رمضان ہمارا مہینہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, رجب میں جس نے ایک روزہ رکھا, ہاں 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 ہاں, دو کریموں کے بیچ میں ہماری بن آئی ہے یار, ورنہ ہم بہت گنہگار ہیں. اس لیے آقا کریم ہر وقت روتے ہیں ہمارے لیے, اللہ والے بھی روئے ہیں ہمارے لیے, اور آج بھی لوگ زندہ ہیں اللہ والے روتے ہیں امت کے لیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے اس پورے سال کا روزہ رکھا. اب خاموش نہیں رہیے, سبحان اللہ بھی کہیے, کم سے کم سبحان اللہ کا ثواب ملے گا. جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا, اس نے, کون کہتا ہے؟ آپ کے نبی, میرے نبی کہتے ہیں, خواجہ کے دادا کہتے ہیں, حسین کے نانا کہتے ہیں, ہمارے آقا کہتے ہیں, جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے گویا پورے سال کا روزہ رکھا. پھر آگے ارشاد پاک فرماتے ہیں, جس نے رجب کے 7 روزے رکھے, کتنے؟ 7 روزے رکھے, اللہ پاک 7 جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے. ارے کوئی کچھ بھی نسبت نہ سمجھو, صرف نماز پڑھنے آیا ہو, اللہ کا نام لے کر ہی سبحان اللہ بولو یار. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک, جس نے 7 روزے رکھے, 7 جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. اور جس نے 8 روزے رکھے, جس نے 8 روزے رکھے رجب کا, ابھی تو شعبان باقی ہے, رمضان بھی باقی ہے, رجب کی تعریف ہے. جس نے 8 روزے رکھے رجب کے, میرے آقا کریم, ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیا 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں؟ ارے آپ یہ کہتے ہیں. پھر آگے آگے اور بات ہے, مگر اور ایک ہمارے سرکار کے زمانے کی بات اور ادب کی کرنا چاہتا ہوں, اور پھر بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. 3-4 جو بھی ہے جمعہ مجھے مل جائے تو مل جائے آپ کے ساتھ, ورنہ پھر اجمیر جاؤں گا. خیر, اللہ کرم فرمائے. درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسیب الابرار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رجب کی تعریف ہے. بشرا کے اندر
ایک بڑھیا رہتی تھی، بڑھیا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے خاص مہینہ رجب کیا میرے محبوب کے کہنے سے، اور پہلے کے نبیوں کے بھی کہنے سے اللہ نے یہ مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ تو اس مہینے سے اللہ کو کتنا پیار ہے، اس بات سے آپ سمجھو۔ وہ یہ بصرہ میں ایک بڑھیا تھی، بڑھیا، وہ خاص رجب کے اندر کپڑے بنا کے رکھتی تھی۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا یار؟ نہیں، سبحان اللہ۔ میں بیٹھ جاؤں، آپ کہے تو بیٹھ جاؤں؟ چاہنے والے بھی مسکرا رہے ہیں، انجانے بھی مسکراؤ یار۔ سبحان اللہ، تمہارے نامال اعمال میں لکھا جائے گا۔ ارے ان کی مسجد اور ہماری مسجد میں یہی تو فرق ہے، وہاں صرف نماز ہوتی ہے، یہاں نماز قبول ہوتی ہے۔ وہاں صرف اللہ ہے، یہاں اللہ والے بھی ہے۔ جب باہر نکلتے ہیں تو فرشتے بھی لکھتے ہیں مبارک ہو، صرف اللہ نہیں ملا، اللہ والا نہیں ملا۔ اس لیے یار اچھے سے سبحان اللہ کہو تو ہمیں بھی، ہمیں تو بس یہی پیار ہے، ان سے ہی پیار ہے۔ سبحان اللہ، میں بچپن میں سبحان اللہ کو کہتے کپڑے اتار، گھڑیاں اتار، ہمارے قوالہ نے سب اتار کے دے دیتا تھا۔ وہ آدمی کہتے بابا بہت بھولے والے، میں نے کہا تو بھولے والا، میں بھولا والا نہیں ہوں، میں اللہ کے نام تھوڑا دیتا ہوں، اللہ مجھے اتنا دے گا۔ اب دیکھو نے اللہ نے دیا تو میں اور تم حاضر ہیں، اور یہاں بنا دیا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سب سجدے کرتے ہیں کہ یار یہ بہانے سبحان اللہ کہہ دو یار۔ یہ سمجھو آپ کے پیر کی مسجد ہے، یہ ہم سب کی مسجد ہے۔ تو وہ بصرہ میں عورت رہتی تھی، بصرہ میں، اور خاص جو ہے رجب کے لیے کپڑے بناتی تھی، جیسے آج بھی بہت ساری عورتیں یہاں رجب میں کپڑے خاص بناتی ہے۔ احمد کھٹو سرکار میں رجب کی جمعراتیں بھر دیا ہیں، اس عقیدت سے کہ رجب میں احمد سنتا ہے،